الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المتین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں فتح مکہ پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو مکہ شریف فتح کیا گیا۔ صرف 8 سال ہی گزرے ہیں ہجرت کو، لیکن آپ دیکھیں وقت بھی بدل گیا ہے، حالات بھی بدل گئے ہیں اور جذبات بھی بدل گئے ہیں۔ وہ مکہ جہاں سے 8 سال پہلے پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، ٹھیک 8 سال کے بعد وہ مکہ فتح ہو رہا ہے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ۔ وہ مکہ شریف جہاں 8 سال پہلے عبادت کرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی، ٹھیک 8 سال کے بعد مکمل آزادی مل رہی ہے عبادتوں کی، کیونکہ مکہ شریف ہی فتح ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شہر مکہ جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے کعبہ شریف کے سامنے یہ کہا تھا کہ کعبہ تو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اے مکہ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہیں کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آٹھ سال کے بعد پوری آن بان شان کے ساتھ مکہ شریف فتح ہوا۔ 6 ہجری میں جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے کم و بیش 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لا رہے تھے تو حدیبیہ کے میدان میں قریش کی جانب سے آپ روکے گئے، کفار قریش کی جانب سے آپ روکے گئے اور وہاں پر صلح ہوا، عہد و قرار تحریر کیے گئے، آپ کو وہیں سے رخصت ہونا پڑا۔ یہ کفار قریش کے لوگ آپ کو عمرہ کی ادائیگی بھی نہیں کرنے دیے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے
اب 2 سال میں ہی ایسا بدلاؤ آتا ہے کہ شہر مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قریش کے لوگ حدیبیہ کے عہد و قرار کو توڑ ڈالے تو پیغمبر اسلام نے شہر مکہ پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا۔ 10 رمضان المبارک کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں مکہ شریف فتح کرنے کے لیے۔ تقریباً 10 سے 12 ہزار مجاہدین اسلام کا لشکر تھا۔ 10 سے 12 ہزار کی فوج کو لے کر پیغمبر اسلام 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے نکلتے ہیں مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے۔ جب مکہ شریف قریب آیا تو اس سے پہلے آپ نے خیمہ لگایا۔ یہاں کفار قریش کو معلوم ہوا کہ رسول پاک مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو جاسوسی کے لیے سفیان اپنے چند آدمیوں کے ساتھ نکلا اور وہ اسی میدان میں، جس میدان میں حضور نے خیمہ لگایا تھا، وہیں پر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ پیغمبر اسلام تقریباً 12,000 لشکر کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، پیغمبر اسلام نے اپنے مجرموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا ہے، اس کی جھلک دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے مکہ شریف میں قدم ڈالتے ہی فرمایا کہ سنو، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، وہ بچ جائے گا۔ جو اپنے مکان کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ جو حرم شریف میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ قدم ڈالتے ہی حضور نے 3 جملے فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سفیان جو ہے، جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یہ فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسی بڑی بات کہہ دیجئے جس کی وجہ سے اس کا سر بلند ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ مکمل سنجیدگی کے ساتھ پیغمبر اسلام مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ امان کا پروانہ لے کر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو بیٹھاتے ہیں اور حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حرم شریف میں پہنچنے کے بعد کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کعبہ شریف کے اندر جو 360 معبودان باطل رکھے ہوئے تھے، حضور ان سبھوں کو پہلے ان میں سے نکلواتے ہیں اور فرماتے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔
جب 360 معبودان باطل نکال دیے گئے تو حضور اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور ہر گوشے میں جا کر آپ نے زور زور سے تکبیر پڑھی. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ باہر نکلتے ہیں. اب دیکھیے مذہب اسلام کی خوبصورتی، بانی اسلام کا حسن سلوک دیکھیے کہ حرم شریف میں تاجدار دو عالم کا سب سے پہلا شہنشاہی دربار لگایا جاتا ہے، جس دربار میں لشکر اسلام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین بھی موجود تھے. پیغمبر اسلام نے خطبہ پڑھا، سب سے پہلے رب کی وحدانیت کا پرچار کیا، پھر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، اور پھر دور جاہلیت کی پرانی رسموں کو ختم کرنے کی تاکید فرمائی اور بھی دیگر باتیں کہی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان ہزاروں کے مجمع پر ایک گہری نظر ڈالی، ایک نگاہ ڈالا، تو آپ نے اس بڑے مجمع میں ان تمامی پاپیوں کو پایا، بدکاروں کو پایا، مجرموں کو پایا، جو آپ کو اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو پہلے ستا چکے تھے. وہ سب کے سب اس مجمع میں موجود تھے. جب پیغمبر اسلام نے پورے مجمع پر گہری نظر ڈالی تو آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو آپ پر پتھروں کی بارشیں کر چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو آپ کو گندی گندی اور بھدی بھدی گالیاں بک چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو آپ پر بار بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو شہدائے احد کی لاشوں کے ساتھ بدسلوکی کر چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو شہدائے احد کی لاشوں سے ناکوں کو اور کانوں کو کاٹ کر ان کی آنکھوں کو نکال کر گلے کا ہار بنا چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچا جگر چبایا تھا. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو غلام صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو غلام صحابہ کو گرم ریتوں پر لٹا کر کانٹوں کی چھڑی سے سزا دے چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو غلام صحابہ کو دہکتے ہوئے آگ پر سلا چکے تھے. آپ نے اس بھیڑ میں ان لوگوں کو بھی پایا جو غلام صحابہ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دے چکے تھے. لیکن پیغمبر اسلام کا برکپن دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے اس بھیڑ میں ان پرانی یادوں کو، پرانی باتوں کو، پرانے واقعات کو، پرانی داستان کو دہرایا تک نہیں، جبکہ یہ تمام مجرمین کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے، شرم کے مارے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے، اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے تھے. 10 سے 12 ہزار اسلامی لشکر کی حراست میں یہ سب کے سب مجرم بنے حرم شریف میں موجود تھے. لیکن پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کے سامنے پرانی باتوں کو دہرایا نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام سبوں کو غور سے دیکھتے رہے اور یہ سب کے سب اپنی نظر نیچی کیے ہوئے اپنے واقعات کو یاد کر کے تھر تھر کانپ رہے تھے اور دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید
آج ہماری گردنیں مار دی جائے گی، ہماری لاشوں کو کتوں کے حوالے کر دی جائے گی، شاید آج ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو دے دی جائے گی، شاید آج ہماری نسلیں برباد کر دی جائے گی، شاید آج ہماری بستیاں تہس نہس کر دی جائے گی۔ اسی سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں تک تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ جب پیغمبر اسلام نے ان لوگوں پر گہری نظر ڈالی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا، او لوگو بتاؤ آج تم سب کے سب یہاں پر کھڑے ہو کر کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تمہیں پتا ہے؟ جب اتنا یہ سب سنتے ہیں تو اور ان کے ہوش و حواس اڑنے لگتے ہیں، سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لرزتے ہوئے دبی زبان میں یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ آج ہم ایک کریم کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، امید ہے کہ آج آپ ہم سبوں پر کرم کا بادل برسائیں گے، کرم کی بارش برسائیں گے، اور آج آپ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جس پیغمبر کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ مجبوراً اپنا شہر، اپنا وطن انہیں چھوڑنا پڑا، آج ان کے سامنے یہ مجرمین کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کریم ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہم پر کرم کی بارش برسائیں گے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ آج میں تجھے کریم دکھ رہا ہوں، کیا میں اس دن تجھے کریم نہیں دکھ رہا تھا جس دن تم مجھے گندی اور بھدی گالیاں بک رہے تھے؟ آج میں تجھے کریم دکھ رہا ہوں، کیا اس دن میں تجھے کریم نہیں دکھ رہا تھا جس دن تم مجھ پر بار بار قاتلانہ حملے کر رہے تھے؟ آج میں تجھے کریم دکھ رہا ہوں، کیا اس دن میں تجھے کریم نہیں دکھ رہا تھا جس دن تم میرے اور میرے صحابہ کے خون کے پیاسے بن چکے تھے؟ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا پر، پیغمبر اسلام نے پرانی باتوں کو دہرایا تک نہیں، اور ارشاد فرمایا، وہ لوگو حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج تمہاری گردنیں نہیں ماری جائیں گی، آج تمہاری زمین و جائیداد پر کوئی قبضہ نہیں کیا جائے گا، آج تمہاری نسلیں برباد نہیں کی جائیں گی، آج تمہاری بستیاں تہس نہس نہیں کی جائیں گی، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج تجھے خوشیاں منانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سنو، آج تم پر جتنے بھی الزام تھے وہ سارے الزام آج تم سے اٹھائے جاتے ہیں، آج تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، آج تمہارے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، آج سے تم کوئی مجرم نہ رہے، آج سے تم سب کے سب آزاد ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ جب اس فرمان مصطفیٰ کو وہ سب سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، خوشی میں مچل جاتے ہیں، اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اتنی خوشی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے خوشیوں کے سیلاب بہنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوراً کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو تھام لیتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے سچے پکے غلام بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اتنا ستایا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، جنہوں نے صحابہ کرام کو اتنا ستایا کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی، جب آج پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ شہر مکہ کو فتح فرما رہے ہیں تو ان مجرموں کو یوں ہی معاف فرما رہے ہیں کہ سنو، آج سے تم سب کے سب آزاد ہو، تم میں سے کوئی بھی آج کے بعد مجرم نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہو۔ جب اس فرمان کو سنتے ہیں تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو تھام لیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب اسلام تلواروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے،
مذہب اسلام ہتھیاروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے، مذہب اسلام ظلم و تشدد کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام اخلاق مصطفیٰ کے شور پر پھیلا ہے، اخلاق حسنہ کے شور پر پھیلا ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارے اسلام کی خوبصورتی، جو اپنے گنہگاروں کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ تم نے کوئی گناہ کیا تھا، تو نے کوئی جرم کیا تھا۔ یہ ہے ہمارے مذہب کی خوبصورتی۔ فتح مکہ کے بعد پھر مسلمان آن و بان شان کے ساتھ رہنے لگے اور پھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر رب کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جو صحابہ ہجرت کیے تھے، جو مہاجر بنے تھے، اپنی زمین کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، مکان کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، سامان کو چھوڑ کر جو صحابہ ہجرت کیے تھے، ان کے ساز و سامان پر کفار قریش کے لوگ قبضہ کر لیے تھے۔ کفار قریش کے لوگ قبضہ کر لیے تھے۔ قاعدہ تو یہ بنتا تھا کہ مہاجرین کے ساز و سامان جو کفاروں کی قید میں تھے انہیں آزاد کرا دیے جاتے، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے مہاجرین صحابہ سے فرمایا، وہ صحابہ جس سامان پر یہ لوگ قبضہ کر لیے ہیں، تمہارے جس سامان پر یہ لوگ قبضہ کر لیے ہیں، خوشی خوشی آج تم سب کے سب وہ سامان ان کے حوالے کر دو، سبحان اللہ، ان کے لیے ہبہ کر دو، انہیں تحفہ میں دے دو، سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام حضرت بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پر چڑھاتے ہیں اور فرماتے، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، سبحان اللہ۔ آج مکہ شریف فتح ہو گیا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مذہب بڑا ہی خوبصورت مذہب ہے، ہمارا مذہب بڑا ہی سنجیدہ مذہب ہے، ہمارے مذہب کا پیغام بہت ہی عمدہ پیغام ہے، لہٰذا ہم اپنے مذہب سے محبت کریں اور مذہب کے بانی سے محبت کریں۔ رب قدیر ہم لوگوں کو راہ مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔